سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ بر صغیر کی ملی و دینی تحریکات کا تذکرہ چل رہا، مختصر تعارفی انداز پر۔ بہت سی چند تاریخوں کا ذکر ہوا ہے تو ان کا ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہم ذکر کریں گے بنگال کی ایک تحریک تھی، تحریک آزادی، جس کی قیادت تیتو میر شہید نے کی۔ یہ کون بزرگ تھے؟ یہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں سے۔ ان کا نام تھا میر نثار علی۔ نکسل باڑی معروف جگہ ہے بنگلہ دیش کی، وہاں کے رہنے والے تھے، نوجوان تھے۔ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، ہندو جاگیردار تھے اور مسلمان دو جگہوں میں مسئلے۔ حکومت انگریزوں کی تھی، جاگیرداری نظام ہندوؤں کے قبضے میں تھا۔ یہ دو چکی کے دو پارٹوں میں پس رہے تھے، اور جو دنیا کے یعنی بر صغیر کے دوسرے علاقوں کے مسلمانوں کی کیفیت تھی، ان کی طرف زیادہ ہی پتلی کیفیت تھی۔ پنجاب میں تو بار کچھ لوگ لگے رہتے تھے۔ میر نثار علی وہاں کے نوجوانوں میں ایک لڑاکا قسم کے نوجوان معروف تھے۔ ابتدائی نوجوانی میں بعد گروپ بن جاتے ہیں۔ یہ حج پہ چلے گئے، اسی سال گئے جس سال سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل حج پہ گئے۔ اتفاق کی بات، ان کے ساتھ ملاقات ہوا۔ اس زمانے میں حج 15-20 دن کا نہیں ہوتا تھا، 2-3 مہینے لگتے تھے حج پہ، سفر پہ۔ تو یہ ان کے ساتھ قافلے میں رہے، اور ان کے ساتھ قافلے میں رہے تو عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، نماز، روزہ، یہ بھی ایشو، اور پھر آزادی کی سوچ بھی پیدا ہوئی۔ ان کا مشن بھی یہی تھا۔ شہداء جو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کا قافلہ پورا حجاز میں گیا ہوا تھا۔ وہاں سے جب واپس آئے، وہ تو چلے گئے ادھر، یہ چلے گئے ادھر۔ ان کا مرکز بنا پشاور، بالاکوٹ، یہ علاقہ، یہ اپنے علاقے میں واپس آ گئے۔ بنگلہ دیش، یہ اب بنگلہ دیش ہے، اس زمانے میں بنگال کا علاقہ تھا، نکسل باڑی کا علاقہ۔ اسی نہج پر، جس نہج پہ شہداء بالاکوٹ نے طریقہ آغاز کیا تھا کہ مسلمانوں کی اصلاح، عقائد کی اصلاح، رسومات بدعات سے بچانا، فرائض کی پابندی، سنت کی پابندی، یہی یہاں کی تحریک کا آغاز تھا۔ ایک عرصہ اس میں گزارا، اور جب جماعت تیار ہو گئی تو پھر مقابلے پر آئے۔ وہی کام انہوں نے اختیار کیا۔ میر نثار علی نام تھا، اور اچھا خاصا گروہ اکٹھا کر لیا۔ یہ 1829-30 کی بات ہے۔ طرز وہی تھا، نماز، روزہ، سنت کی پابندی، بدعات سے گریز، عقیدے کی اصلاح، اخلاقیات، جو دینی اخلاقیات وغیرہ۔ اس دوران انہوں نے سنت کی پابندی کے عنوان سے جو کام کیے، ان میں داڑھی رکھو گئی۔ ایک تحریک انہوں نے نوجوانوں میں، نماز کی پابندی کرو، حلال حرام کا فرق کرو، شرعی احکام کی پیروی کرو، اور سنت کے لیے داڑھی رکھو۔ یہ تحریک علاقے میں پھیل گئی، اور سب سے پہلے اس کا نوٹس لیا ہندو جاگیردار۔ ان کا علاقہ متاثر ہو رہا تھا۔ ان کی جاگیردار کے لیے اس کے علاقے میں کوئی تحریک بڑا خوفناک منظر ہوتا ہے۔ جاگیرداروں نے ان پر پابندی لگا دی، داڑھی رکھنی ہے تو ٹیکس دو، داڑھی ٹیکس لگا دی۔ ٹھیک ہے، اپنے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرو، لیکن ٹیکس دو۔ انہوں نے ٹیکس دینے سے انکار کر
ٹیکسی نہیں، گاڑی رکھے گے ٹیکسی نہیں۔ وہ جاگیردار تھے، یہ کاشتکار تھے، انہوں نے سختی شروع کر دی۔ وہ سختی ان کے لیے کارآمد ہوئی کہ انہیں مقابلے کا ماحول پیدا ہوا۔ پہلا ٹکراؤ تو ان کا ہوا جاگیردار، ہندو جاگیردار تھے، ان سے ٹکراؤ ہوا کہ ہم نہیں کوئی ٹیکس ویکس نہیں دیں گے، داڑھی بھی رکھیں گے، ٹیکس بھی نہیں دیں گے۔ رفتہ رفتہ ہر مسلمان معاشرے میں سنت رسول، نماز روزے کی بات کی جائے گی تو معاشرہ توجہ دیتا ہے، منظم، اچھی خاصی قوت منظم ہوگی۔ جب میر نثار علی نے دیکھا کہ یہ الحمدللہ قوت بن گئی ہے تو وہاں انہوں نے اعلان کر دیا کہ انگریزی حکومت سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، اپنی حکومت کا اعلان کرتے ہیں، جس طرح شاملی میں کیا تھا، آزادی کا اعلان کر دیا، انگریزی حکومت کی ریٹ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اپنی حکومت میں۔ وہ علاقہ محدود ہی تھا تھوڑا سا، نکسل بڑے کا علاقہ، اور ہندو جاگیرداروں کو کہا کہ ہم کوئی ٹیکس واس نہیں دیں گے، ہم اپنا کام کریں گے، نہ تمہاری چودھر مانتے ہیں نہ انگریزوں کی مانتے ہیں۔ یہ نعرہ بھی، یہ عمل بھی خاصا مقبول ہوا۔ سال ڈیڑھ سال میں جب اچھی خاصی قوت پکڑی تو کلکتہ میں انگریزی حکومت کا مرکز تھا، وہاں سے باقاعدہ فوج آئی، کرنل کا نام بھی ہے اس پہ لکھا ہوا کوئی، ان سے ان کی جنگ ہوئی۔ جنگ میں انگریزی فوج کو شکست، انہوں نے اتنی قوت پکڑ لی تھی کہ جنگ میں انگریزی فوج کو شکست دی، جس سے علاقے پر ان کا کنٹرول مستحکم ہو گیا۔ جب پہلی فوج کو شکست دی تو اب انگریز حکومت بھی سیریس ہو گئی تو باقاعدہ مسئلہ ہے، ویسے نہیں بغاوت ہے جو کچل لیں گے، انہوں نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تھا، اپنا نظام قائم کر لیا تھا۔ پھر کچھ 2-4 مہینے کے بعد دوسری فوج، اب یہ ان کی تحریک پھیل گئی تھی اور ان کا لقب پڑ گیا تھا تیتو بیر۔ پتہ نہیں وہاں کیا معنی ہے اس کا، اصل نام نثار علی ہے، تیتو بیر کے نام سے انہوں نے وہ ان کا خطاب ہوا اور پورا علاقہ ان کی قیادت میں منظم۔ کچھ عرصے کے بعد دوسری فوج آئی انگریزوں کی کلکتہ سے، پھر مقابلہ ہوا، اس میں تیتو بیر شہید ہو گئے، باقیوں کو انہوں نے پکڑا، گرفتار کیا، اور جو بڑے بڑے جیسے ہوتا ہے پھر بغاوت پکڑی جب ہوتا ہے، کیا محاورہ ہے کہ کامیاب بغاوت انقلاب کہلاتی ہے، ناکام انقلاب بغاوت کہلاتا ہے۔ انقلاب ناکام ہو جائے تو بغاوت ہوتا ہے، بغاوت کامیاب ہو جائے تو انقلاب کہلاتی ہے۔ یہ پھر ان کے خلاف کارروائیاں ہوئیں اور بہت سے لوگوں کو پھانسی دی گئی۔ تو یہ بنگال کی تحریکوں کا تسلسل بھی ہے اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا تسلسل بھی ہے، بس ان کی اتنی ہی جد و جہد تھی۔ یہ بتاتے ہیں کہ شاہ صاحب کی تو 1831 مئی میں شہادت ہوئی ہے، ان کی شہادت ہوئی ہے دسمبر 31 میں، یعنی 6 مہینے بعد۔ متوازی سی معاصر تحریک تھی، وہ بنگال کی تحریک بہادری شریعت اللہ کی تحریک کا پہلے میں نے ذکر کیا، وہ بھی تقریباً اسی دور کے، انہوں نے تو لمبا چوڑا کام کیا تھا۔ یہ ان کے ایک علاقے میں بغاوت کی، انگریزی فوجوں کو شکست دی، اپنی حکومت قائم کی، پھر دوبارہ لڑائی میں شکست کھائی اور شہید ہو گئے۔ تو یہ بھی تیتو بیر شہید کی تحریک کے عنوان سے ان کے تاریخ ذکر کرتی ہے۔ یہ ان 20 بغاوتوں میں سے ہے جو انگریزی دور میں مختلف علاقوں میں نے احمد خان کھرل کا ذکر کیا تھا اور دوسروں کا، جو علاقائی طور پہ بغاوتیں ہوئی ہیں اور جنہوں نے مقابلہ کیا ہے، اپنی ریاست قائم کی ہے، پھر بالآخر شکست کھائی ہے، شہید ہوئے ہیں۔ تو تیتو بیر کی شہید کا مختصر تعارف میں نے عرض کیا ہے، بس اسی قسم کا تعارف مختلف تحریکات کا ہوتا ہے۔ ہم کرتے ہیں، اللہ پاک
ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، اور ہمیں اپنے بزرگوں کی یاد تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔